دریائے سندھ ہزاروں سال سے بہنے والا ایک دریا، ایک ایسا دریا جس نے صرف زمین نہیں بلکہ پوری تہذیب کو جنم دیا۔ کبھی سندھ کی زمین پر دریا کے پانی کا ایک وسیع جال پھیلا ہوا تھا۔ چھوٹی بڑی ندیاں، شاخیں اور قدرتی نالے پورے سندھ کو سیراب کرتے تھے۔ انہی پانیوں کی بدولت سندھ کی زمین زرخیز تھی، شہر آباد تھے اور تجارت پھل پھول رہی تھی۔ اسی دریا کے دہانے پر، جہاں دریائے سندھ سمندر سے ملتا ہے، ایک عظیم ڈیلٹا آباد تھا۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹا کبھی دنیا کا 5واں بڑا ڈیلٹا سمجھا جاتا تھا۔ یہ صرف پانی اور مٹی کا علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل معاشی اور ماحولیاتی نظام تھا۔ اس ڈیلٹا میں مینگرووز کے گھنے جنگلات تھے، مچھلیوں اور جھینگوں کی بے شمار اقسام تھیں اور ہزاروں ماہی گیر خاندان اسی پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اسی ڈیلٹا کے کنارے دو اہم بندرگاہیں آباد تھیں، کیٹی بندر اور شاہ بندر۔ یہ بندرگاہیں صدیوں تک سندھ کی سمندری تجارت کا مرکز رہیں۔ یہاں سے کپاس، چاول، اناج اور دیگر سامان کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے خلیج، مشرقی افریقہ اور دیگر خطوں تک بھیجا جاتا تھا۔ اس وقت دریائے سندھ کا پانی بڑی مقدار میں سمندر تک پہنچتا تھا۔ یہی پانی ڈیلٹا کو زندہ رکھتا تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ منظر بدلنا شروع ہوا۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی حکومت نے سندھ پر قبضہ کیا تو اس نے دریائے سندھ کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ انگریزوں کے لیے دریائے سندھ صرف ایک قدرتی دریا نہیں بلکہ ایک زرعی اور معاشی منصوبہ تھا۔ انگریزوں نے سندھ میں بڑے پیمانے پر آبپاشی کا نظام بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے دریائے سندھ کی قدرتی شاخوں اور ندیوں کو تبدیل کیا گیا۔ تاریخی طور پر سندھ میں کئی قدرتی ندیاں بہتی تھیں جو دریائے سندھ سے نکل کر مختلف علاقوں کو سیراب کرتی تھیں، مگر برطانوی انجینئرنگ نے ان قدرتی پانی کے راستوں کو منظم نہروں میں بدل دیا۔ ان نہروں کے ذریعے بڑے پیمانے پر زرعی زمین تیار کی گئی۔ برطانوی حکومت نے نئی زمینیں آباد کی، کالونیاں بسائیں اور زراعت کے ذریعے بڑی معاشی آمدنی حاصل کی۔ اسی بڑے آبپاشی کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا سکھر بیراج۔ سکھر اور روہڑی کے درمیان دریائے سندھ پر اس عظیم منصوبے کی تعمیر 1923 میں شروع ہوئی۔ تقریباً 7 سال کی مسلسل محنت کے بعد 1932 میں یہ منصوبہ مکمل ہوا۔ ابتدا میں اس کا نام لوئڈ بیراج رکھا گیا تھا۔ یہ نام اس وقت کے گورنر سر جارج لوئڈ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ بیراج تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہے اور اس میں 66 بڑے گیٹ نصب کیے گئے تھے جو دریا کے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیراج سے 7 بڑی نہریں نکالی گئیں۔ ان میں نارا کینال، روڑی کینال، دادو، رائس کینال، خیرپور ایسٹ کینال، خیرپور ویسٹ کینال اور نارتھ ویسٹ کینال شامل ہیں۔ یہ نہریں سندھ کے وسیع علاقوں تک پہنچ جاتی ہیں اور لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتی ہیں۔ زراعت کے لحاظ سے سکھر بیراج نے سندھ کی معیشت کو بدل دیا۔ چاول، گندم، کپاس اور گنے کی کاشت میں نمایاں اضافہ ہوا اور کئی بنجر علاقے قابل کاشت بن گئے، مگر اس ترقی کی ایک قیمت بھی تھی۔ جب دریائے سندھ کے پانی کو نہروں میں موڑ دیا گیا تو دریا کا وہ پانی جو صدیوں سے سمندر تک پہنچتا تھا کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا اثر دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر پڑا۔ ڈیلٹا کو زندہ رہنے کے لیے دریا کے میٹھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ پانی کم ہونے لگا تو سمندر کا کھارا پانی آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس عمل کو سمندری پانی کی در اندازی کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین تباہ ہو گئی، مینگرووز کے جنگلات سکڑنے لگے اور مچھلیوں کی بہت سی اقسام متاثر ہوئیں۔ وہ بندرگاہیں جو کبھی تجارت کے لیے مشہور تھیں، آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھونے لگیں۔ کیٹی بندر اور شاہ بندر جیسے تاریخی تجارتی مراکز تقریباً ویران ہو گئے۔ یوں ایک طرف سکھر بیراج نے سندھ کی زراعت کو طاقت دی، مگر دوسری طرف
दरियाए सिंध के कुदरती निज़ाम पर गहरा असर भी डाला। वक्त के साथ साथ ये बैराज खुद भी एक तारीखी ढांचे में तब्दील हो गया। तकरीबन एक सदी तक मुसलसल काम करने के बाद इसके कई हिस्से पुराने और कमज़ोर हो गए। इसलिए हालिया बरसों में इसकी मरम्मत और जदीदकारी का मंसूबा शुरू किया गया है ताकि ये निज़ाम आइंदा दहाइयों तक काम करता रहे। सखर बैराज सिर्फ एक इंजीनियरिंग का मंसूबा नहीं बल्कि सिंध की तारीख, मईशत और माहौलियात से जुड़ी एक बड़ी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें तरक्की भी है और उसके असरात भी। दरियाए सिंध आज भी बह रहा है मगर इसके पानी का सफ़र अब पहले जैसा नहीं रहा, और यही तब्दीली हमें याद दिलाती है कि दरिया सिर्फ पानी नहीं होते, वो एक पूरी तहजीब का हिस्सा होते हैं। यह सागा डिजिटल की एक और तहकीक पर मबनी कहानी, सागा डिजिटल, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई भी जाती हैं।